حق میں بولتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا واضح طور پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہتے ہیں جی یزید کے کفر میں اختلاف ہے جو کچھ اس سے وارد ہوا، اور اس کے کفر پر دلیل ہے مثلا خمر کو حلال کر دینا، قرار دینا، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد اس کا یہ کہنا کہ میں نے اہل بیت کو اس بدلہ دیا جو کچھ میرے وڈیروں کے ساتھ میدان بدر میں کیا گیا تھا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یزید جب مسند نشین ہوا تخت پر، جب بادشاہ بنا تو اس نے کیا کام کیا، اس نے کفر جو کیے اس میں سے سب سے بڑا کفر اس نے یہ کیا، شراب کو حلال قرار دے دیا۔ شراب پیو بھائی، دبا کے پیو۔ اور جس وقت اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تو شہید کرنے کے بعد کہنے لگا آج میں نے میدان بدر میں جو میرے بڑوں کو مارا گیا تھا آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ میدان بدر میں کون تھے جی؟ یا مسلمان تھے یا کافر تھے؟ ٹھیک ہے جی، مسلمان تھے یا کافر تھے؟ اور مسلمان تو یہ نہیں تھے جن کا بدلہ لیا اس نے۔ بھائی امام علی مقام کو شہید کر کے وہ مسلمانوں کا بدلہ تو نہیں لے رہا، تو صراحتاً یہ بات واضح ہو گئی وہ کافروں کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس کا یہ عمل اس بات کا غماز ہے کہ نہ صرف یزید لعنتی تھا بلکہ بے ایمان تھا، نہ صرف لعنتی تھا۔ اب جتنے لوگ بھی دیکھیں نا جی، وہ کبوتر کی ایک عادت ہے، جب بلی کو دیکھے نا اور اڑ نہ پائے اور فرار نہ ہو سکے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی چھپ گئی ہے، بلی چلی گئی ہے۔ پتہ اس وقت لگتا ہے جب بلی کے پنجے اس کی گردن پہ ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ آنکھیں بند کیا ہوئے ہیں نا جی بغض نبی میں اور بغض اہل بیت میں، ان سے کہو ٹھہر جاؤ، صبر کرو۔ جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، جو رحمت اللہ کہتے ہیں، ان سے کہو ذرا ٹھہر جاؤ، موت کے پنجے بڑے سخت ہیں۔ جس وقت وہ ایسے گڑا کے نا جی اور تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے، اور اس وقت مقام محمود پر صرف ایک ہی ذات ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں صاحب وسیلہ، وہ ذات جس کے سر پہ شفاعت کا تاج ہے، وہ ذات جو مقام محمود پر سرفراز ہے، وہ ذات کون ہوگی؟ وہ حسین کا نانا جان ہوں گے، وہ حسین کے نانا جان ہوں گے، وہاں پہ کھڑے، وہاں پہ جلوہ گر ہوں گے، اللہ کی عدالت ہوگی، اور وہاں پر پھر کہنا حسین باغی تھا، یزید رحمت اللہ علیہ تھا۔ جرت تو تب ہے نا جی۔ میں تو حیران ہو گیا حضرت جی اس بات پر، ملا علی قاری نے بڑا ٹھوک بجا کے لکھا۔ یہ درویش آدمی تھا، اس نے کمال کر دیا۔ کہتا جی قد اختلف فی اکفار یزیدان فقیل نعم لما وقع منه من الاطراء على ذریته الطاہرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کے کافر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اس کے کفر کے قائل ہیں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک پر ایسی جرت کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا، اور ایسے کام کیے جن کا کوئی ذکر سلیم طبع انسان سن نہیں سکتا، اور بعض اس کے کفر کے قائل نہیں، کیونکہ جو اسباب موجب کفر ہیں وہ قطعی طور پر ثابت نہیں۔ اچھی بات یہی ہے کہ انسان کے بارے میں خاموش رہے اور اس کا انجام خدا کے سپرد کرے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اللہ اکبر، اللہ بڑا نا جی ان کی طرف سے بیان کو ہمارے ساتھ کنوے کیا ہے۔ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو زیادہ ہی، بہت زیادہ ہی اگر ثبوت کی ضرورت ہے تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ حضور کے نواسے کو اس نے شہید کر دیا؟ اس سے بڑا ثبوت چاہیے؟ بھائی دیکھیں میدان کربلا کے اندر کیا ہوا، میں ممبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے آج تک میدان کربلا کا جو ہے منظر نہیں بیان کیا، آج تک نہیں کیا۔
42واں سال میری زندگی کا چل گیا ہے، مجھے ایک عرصہ ہو گیا بیان کرتے ہوئے، میں نے آج تک منظر وہ میدان کربلا میں وہ میں نے بیان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس کی کسی کی سند صحیح روایت ملتی ہی نہیں کہ بھائی وہاں پر کیا ہو رہا تھا، کیا نہیں ہو رہا تھا، کیسے ہوا، کیا ہوا، بھائی ٹانگ اوپر رکھی، ٹانگ نیچے رکھی، یہ ہوا۔ البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ حضرت امام علی مقام کو ظلماً شہید کیا گیا، یہ بات بالکل 100% درست ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن و حدیث سے واضح طور پر مل جاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام کو ظلماً شہید کیا گیا۔ جب حضرت امام علی مقام کو ظلماً شہید کیا گیا، ظلماً شہید کرنے کا حکم دلوانے والا یزید تھا، اور قاتل کو حکم دینے والا، قاتل کو ہتھیار سپلائی کرنے والا، قاتل کی مدد کرنے والا، وہ جرم میں برابر کا شریک ہے۔ بھائی جو چیزیں معاون ہوتی چلی جائیں گی وہ اس کے اندر ہی شامل ہوں گی۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ اس وقت 6 بر اعظم پر حکومت کرنے والا حضرت امام علی مقام کو اس نے شہید نہیں کروایا، ظلماً شہید کروایا۔ اس کے بعد اس کے کفر پر سب سے بڑی دلیل میرے سامنے حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ کی، اور سب سے بڑی آخری بات سماعت فرماؤ، امام بخاری علیہ رحمہ نے